اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم حق یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کو عربی گرامر کورس قرآن فہمی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور جو ہمارے اسباق چل رہے ہیں وہ ہے ثلاثی مزید فی، اور آج اس کا پہلا باب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ثلاثی مزید فی کا پہلا باب وہ مصدر سے پہچانا جاتا ہے افعل یفعل افعال۔ اس کا مصدر ہوتا ہے، میں نے آپ سے عرض کی کہ اردو میں بھی یہ مصدر اکثر بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انفق ینفق انفاق۔ اب دیکھیں یہ انفاق تو ہم اردو میں اکثر بول رہے ہوتے ہیں، اسی طرح احسن یحسن احسان، احسان اردو میں اکثر بول رہے ہوتے ہیں۔ اکرم یکرم اکرام، اکرام اکثر بول رہے ہوتے ہیں۔ انعم ینعم انعام۔ تو آپ اس بدن پر جتنے بھی آپ لے آئیں تو آپ یہ ایک مصدر کے حوالے سے اس باب کو پڑھا دیں گے، اور مصدر ہی اس کی پہچان ہے۔ تو اب دیکھیے افعال یہ مصدر ہے، اس سے ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، اور ایک ہم لفظ لیتے ہیں سوال نام ہا۔ سوال نام ہا صلح والصلح خیر۔ قرآن مجید میں ثلاثی مجرد میں یہ لفظ آیا والصلح، صلح سے صلح آتا ہے، صلح بہتر ہے۔ تو دیکھیے ثلاثی مجرد میں یہ لفظ صلح کے معنی میں آ رہا تھا، اور جب یہ ثلاثی مزید فی میں گیا تو اصلح یصلح اصلاحا، اصلاح کرنا، اصلاح ہوتا ہے یا اصلاحا ہوتا ہے۔ عام طور پر جب استعمال میں آتا ہے تو اصلاحا بولا جاتا ہے، ایسے عام طور پر اس کو اصلاح ہم کہہ لیتے ہیں۔ جب وہ استعمال ہوتا ہے تو تب وہ مفعول حالت میں ہوتا ہے۔ بہرحال مفعول بے ہو یا مفعول فی ہو، مفعول لہو ہو، تو کسی بھی جگہ پر بھی جا کر استعمال ہوتا ہے تو وہ مفعولی حالت میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں اس کا مصدر کو اصلاح کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وزن کے اعتبار سے دیکھیے ثلاثی مزید فی کا جو وزن ہے وہ افعل یفعل سے یہ اصلح، اصلح وزن اس کا جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ افعل وزن آئے گا۔ افعل کے وزن پر فعل ماضی کا صیغہ بنے گا اصلح۔ اب اس کا ماضی مجہول دیکھتے ہیں، ہم نے آپ کے سامنے ساری صرف صغیر رکھی ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ایک ہی بار آپ کو ایک باب پڑھاتے چلے جائیں، اور یہاں جب ہم اصلح کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس ثلاثی مزید فی میں اس کی خاصیت اور اس کے ذائقے کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے، اس اثر سے ہی ہم پہچانتے ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں، جب ہم کہتے ہیں چائے تو وہ تین چیزوں سے بن کے آ رہی ہوتی ہے۔ ایک چائے بن رہی ہوتی ہے پانی سے، پھر اس میں چائے کی پتی آپ ڈالیں، اور پھر آپ اس میں دودھ ڈالیں، تو یہ چائے کہلاتی ہے۔ اب یہ ثلاثی مجرد میں تو چائے رہی، لیکن جب آپ اس میں دال چینی ڈالیں یا الائچی ڈالیں یا چینی ڈالیں تو تب بھی وہ چار چیزوں سے مل کر آئی ہے، پانی بھی ہے، پتی بھی ہے، دودھ بھی ہے، اور اس میں چینی بھی ہے۔ اب یہ اس کی خاصیت ہے۔ چینی یقیناً ایک خاصیت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر والا جو ہے اس کو چینی کو نہیں پی سکتا، تو اس میں خاصیت کی تبدیلی آ گئی۔ اسی طرح ثلاثی مجرد میں اس کے معنی اور تھے، اور جب وہ ثلاثی مزید فی میں گیا ہے
تو پھر اس میں اس کی خاصیت کا بھی عمل دخل ہوا. ایک تو وہ فعل لازم سے فعل متعدی میں چلا گیا اور اس کا ذائقہ بدل گیا، اور دوسرا اس کی خاصیت بدل گئی. خاصیت کے اعتبار سے آپ دیکھیے اس میں یک مشتگی پائی جاتی ہے. ثلاثی مزید فی باب ابواب میں افعال میں اس کی خاصیت یک مشتگی یا یک بارگی ہوتی ہے. یک مشتگی آپ اسے کہیں یا یک بارگی کہیں. ایٹ دی اسپاٹ کوئی کام کرنا ہو ایٹ دی اسپاٹ ہوتا ہے تو اس میں اس کی خاصیت شامل ہو جاتی ہے. پھر لازم سے متعدی بنانا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کی خاصیت شامل ہو جاتی ہے. میں ابھی آپ کے سامنے اور ایک لفظ رکھتا ہوں تو جس سے ہمیں بات سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پر اسی لفظ کو لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک اور لفظ ہم دیکھتے ہیں نون زیلا. نون زیلام سے اس کا وزن بنے گا انزالہ. افعل کے وزن پر آئے گا انزالہ. یہ دیکھیے یہ وزن جو ہے وہ ایک ہی کنارہ ہوتا ہے ثلاثی مجرد سے بافعلہ سے وہ ایک پیٹرن بنتا ہے اور یہاں وہ بنے گا انزالہ. نون زالہ سے جب ثلاثی مجرد میں یہ لفظ آتا ہے تو یہ نزلہ ہوتا ہے. نزلہ میں وہ اترا یہ فعل لازم ہوتا ہے اور جب ہم انزلہ میں اس کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ فعل متعدی آ رہا ہوتا ہے. ایک تو یہ فعل متعدی ہوتا ہے اور دوسرا اس میں یک مشتگی کا ترجمہ پایا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم نے دیکھا خاصیت اور ذائقہ کا جو تبدیل ہو جانا ہے اس کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. بس یہ دیکھیں یہاں سے ہی بات آگے چلی جائے گی. ماضی مجہول میں چونکہ ہم نے دیکھا کہ فعالہ سے ماضی مجہول فا کلمہ پیش عین کلمہ زیر اور لام کلمہ جو ہے وہ زبر لایا. اس کو یاد کرنے کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ سیکنڈ لاسٹ زیر لے کے آئے گا. اسی طرح جب ہم افعالہ میں چلے گئے ہیں تو اس کو دیکھیے فعیلا. اب یہ پڑھا نہیں جائے گا تو اس کے اعتبار سے یہ فا کی جو پیش ہے وہ الف پر چلی جائے گی اور یہ افعیلا بن جائے گا. اب اس میں ماضی مجہول میں اس کا یہ قاعدہ بنے گا اسلحہ. اور مضارع مجہول میں ہم نے دیکھا فعل یفعل سے یفعل یصلح. اور اصلح مضارع معروف میں دیکھیے اصلح یصلح اور مضارع مجہول میں دیکھیے یصلح. اور اس کو قرآن مجید کے روح سے دیکھیں وَنَحْنُ مُصْلِحُونَ. دیکھیے اس کی پہچان کیا ہے؟ مصلحن. میم پیش والا لے کے آئیے اور سیکنڈ لفظ جو ہے اس کو زیر دے دیں تو یہ اسم فاعل بنانے کی پہچان ہے. اور اگر ہم نام کلمہ جو ہے سیکنڈ لفظ زبر دے دیں مصلحن تو یہ اسم مفعول بنے گا اور اس کا مصدر جو ہوگا وہ اصلاحاً. یہ ہم نے آپ کے سامنے اس کی صرف صغیر رکھی ہے. اسی طرح سارے الفاظ کی صرف صغیر بن جاتی ہے. ثلاثی مزید فی میں باب افعال کی ساری بحث یہ آ جاتی ہے. انزلہ سے انزلہ. مضارع معروف میں جائیں انزلہ ینزل.
مضارع معروف مجہول میں جائے ینظرو، اور منزل اور منزل اور انزالا، یہ اس کا مطلب بنے گا۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ثلاثی مزید فی باب افعال میں ہم نے اس کا سارا صرف صغیر آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس میں جو بہت اہم بات تھی وہ تھی خاصیت اور ذائقے کی۔ جب تک ہم خاصیت کو اور اس کے فعل لازم متعدی کو ہم عروض خاطر نہیں رکھتے، اس وقت تک قرآن مجید کے ترجمے تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ جزاک اللہ خیر۔